سورۃ التوبہ رکوع نمبر 1 آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم ان اللہ يحب المتقین۔ کیف وإن يظہروا علیکم لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انہم ساء ما كانوا يعملون۔ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں مشرکین کے ساتھ قتال کی حکمت عملی کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مشرکوں کے ساتھ قتال کرنے کا، تو اس کی وجہ کیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے سینوں کے اندر مسلمانوں کا، ایمان والوں کا بغض چھپا ہوا ہے۔ اگر کبھی کوئی مسلمان، کوئی مومن ان کے قبضہ میں آ جائے، ان کے ہاتھ میں آ جائے، یہ لوگ نہ کسی معاہدہ کا خیال کرتے ہیں، نہ قرابت داری کا احساس کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اتنا بغض ہے کہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے سینوں کے اندر اتنا بغض ہے تو پھر اس کا علاج تو صرف اور صرف جہاد اور قتال فی سبیل اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ اور ان کے اندر منافقت بھی پائی جاتی ہے، جب کبھی ملتے ہیں تو منہ کے بڑے میٹھے، ایسی سی میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری باتیں کریں گے کہ ایسے محسوس ہوگا جس طریقے سے بیچارے بڑے ہی مخلص ہیں اور دل سے یہ بڑے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ اپنی زبان کے ساتھ تمہیں خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی جو اندر سے ان کا دل ہے وہ ان کی زبان کے موافق نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی جب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کا دل اندر سے جل رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھ کے ان کو سنایا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کھائیں گے کہاں سے؟ یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم اپنی منمانیاں کریں،
اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں اور کوئی ہم سے پوچھنے والا نہ ہو۔ فرمایا کہ بس صرف اور صرف وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ اگر وہ لوگ اس معاہدے کی پاسداری کریں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ ٹھیک ٹھیک چلتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ ٹھیک ٹھیک چلو، اگر وہ ہیرا پھیری کرتے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کا ایک ہی علاج ہے، قتال فی سبیل اللہ، ان کے ساتھ قتال کرو۔ اور اگر یہ لوگ کسی مقام پہ آ کے کہتے ہیں جی ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم تو تمہارے جیسے ہیں، ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، اور بہت زیادہ اخلاص اور خلوص پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھیں، اس کے بعد پھر نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کریں۔ نماز اور زکوٰۃ اگر یہ لوگ شروع کر دیتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اب ان پر تم یقین کر سکتے ہو اس صورت میں یہ لوگ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے۔ باقی یہ کہ کوئی شخص اگر اتنا زیادہ منافق ہے کہ وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور پھر بھی وہ مخلص نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بھی مومن بندے کو اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ وہ اس کی کھوج لگائے کہ اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، سچا ایمان ہے یا اس کے اندر منافقت ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم ظاہر کے پابند ہو، جو باطن کا حال ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کوئی بندہ اگر اپنے باطن کے اندر خباثت چھپا کے بیٹھا ہوا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا علاج اللہ تعالیٰ خود کر لے گا۔ مسلمان اس بات کے پابند ہیں کہ جب کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دینے لگ جاتا ہے، تو مسلمانوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو قتل کریں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کے ساتھ معاہدہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ تم نے عہد کیا ہے مسجد حرام کے پاس۔ فما استقاموا لکم، پس جو تمہارے لیے سیدھے رہیں، فاستقیموا لہم، تم بھی ان کے لیے سیدھے رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ کیفا، ان کے ساتھ لڑائی کیوں ہے؟ اللہ نے کیوں حکم دیا ان کے ساتھ قتال کا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ لڑائی کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر یہ لوگ تمہارے اوپر غالب آ جائیں، لا يرقبوا فیکم، تمہارے بارے میں کچھ بھی لحاظ نہیں رکھتے، الا قرابت داری کا، ولا ذمہ، اور نہ کسی عہد کا، یرضونکم، تمہیں راضی کرتے ہیں، تمہیں خوش کرتے ہیں، بافواہہم، اپنے منہ کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں سنائیں گے، وتأبى قلوبہم، جبکہ ان کے دل انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ وتأبى قلوبہم، ان کے دل اس وقت انکار کر رہے ہوتے ہیں، جو باتیں زبان سے کر رہے ہوتے ہیں وہ دل میں نہیں ہوتی۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کے اکثر وہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے بدلے ان لوگوں نے خریدا ثمنا قلیلا، چند ٹکوں کو۔ فصدوا عن سبیلہ، انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا۔ انہم ساء ما كانوا یعملون، بے شک وہ برا ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ لا يرقبون فی مؤمن، یہ نہیں لحاظ کرتے کسی بھی مومن کے بارے میں، الا ولا ذمہ، نہ کسی قرابت کا اور نہ ہی کسی عہد کا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ،
اور نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کریں، فإخوانکم فی الدین تو یہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، ونفصل الآیات اور ہم تفصیل کے ساتھ آیات کو بیان کرتے ہیں، لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہوں، علم رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر ایک حکم کے اندر بے شمار حکمتیں چھپی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کا پابند نہیں ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کو ان حکمتوں سے آگاہ فرمائے۔ اس کی مرضی ہے وہ بتلائے یا نہ بتلائے، جو بہتر سمجھے بتلا دے اور جو نہ سمجھے تو نہ بتلائے۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ مشرکوں کے ساتھ قتال کرو تو بس پھر قتال کرنا اللہ کا حکم ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے اس حکم کے اندر ہمارے لیے خیر ہے۔ ان کے ساتھ قتال کیوں کرنا ہے؟ بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، بے شمار حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے صرف ایک حکمت ان آیت کریمہ کے اندر ہمیں سمجھائی ہے، اور وہ ایک حکمت بھی بہت بھاری ہے، دل کو لگتی ہے بات، کیونکہ اللہ کی بات ہے، وہ حق سچ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ قتال کا حکم میں کیوں نہ دوں؟ ان کا معاملہ یہ ہے، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً اگر ان کے ہتھے تم چڑھ جاتے ہو، انہیں کوئی بھی موقع مل جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ میرا چچا ہے، میرا ماموں ہے، میرا بھائی ہے، میرا باپ ہے، میرا پھوپھا ہے، میرا فلاں رشتہ دار ہے، یہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ اس چیز کا خیال بھی نہیں کرتے کہ ہمارا مسلمانوں کے ساتھ فلاں معاہدہ ہے اور فلاں مدت تک کے لیے ہے، اس دوران ہم ان کو کچھ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ لوگ جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ اللہ نے مسلمانوں کو تو یہ حکم دے رکھا ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ اگر ان مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ بھی طلب کرتا ہے تو اس کو پناہ دے دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا پھر وہ محفوظ مقام پر جانا چاہتا ہے، اس کو پہنچا دو۔ اللہ نے مسلمانوں کو تو یہ حکم دے رکھا ہے، اور مسلمان یقیناً اس کی پاسداری کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم ہو اور مسلمان اس پہ عمل نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہو، اور اگر کوئی مسلمان ان کے ہتھے چڑھ جائے تو یہ کیسا برا سلوک کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ چھوڑو قرابت داری کو، چھوڑو اس معاہدے کو، بس آج ہمارے ہاتھ آئے اس کا کام تمام کر دو۔ فرمایا کہ لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یہ قرابت داری کا احساس بھی نہیں کرتے، کچھ خیال نہیں کرتے، نہ کسی معاہدے کا خیال کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بس اس کو پکڑ لو، اس کو نقصان پہنچاؤ۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، یہ ان کا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتے، یرضونکم بافواہہم اپنے منہ کے ساتھ ان کو خوش کرتے ہیں، کہتے ہیں بس جی ہم سب ایک ہی تو ہیں، ایک ہی خاندان کے ہیں، وہ تو اوپر سے دیکھو ہمارا جو قبیلہ ہے ایک ہی تو شاخ ہے، بنیاد تو ہماری ایک ہے، ہماری کوئی لڑائی ہے تمہارے ساتھ، بس ہم بھائی بھائی مل کر رہنا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر تو کوئی نفرت نہیں ہے، ہم تو تمہیں اپنا سمجھتے ہیں۔ ایسی سی باتیں کرتے ہیں کہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے سگے بھائی بن رہے ہیں، بڑے مخلص ہیں ہمارے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ جو کہہ رہے ہوتے ہیں ان کا دل ان باتوں سے انکار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کا احسان عظیم نہیں ہے مسلمانوں پر کہ جو بات وہ دلوں میں چھپا رہے تھے اللہ نے اس کو ظاہر فرما دیا تاکہ مسلمانوں کو کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ فرمایا کہ جو اکثر لوگ ہیں یہ نافرمان ہیں، ان کے ہاں معاہدے کی کوئی اہمیت کوئی حیثیت نہیں ہے، بس یہ اپنے شرک پہ پکے کھڑے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے اس وقت کے جو مشرک تھے ان کے جو اندر کا حال تھا،
آج بھی اگر مشرکوں کو دیکھو، کافروں کو دیکھو، ان کے اندر اسی طریقے سے مسلمانوں کا بغض ہے، اور جب ملتے ہیں تو بڑے میٹھے بن کے ملتے ہیں، جیسے اس وقت کے مشرک میٹھے بن کے ملتے تھے۔ یرضونکم بافواہہم، اپنے منہ کے ساتھ خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وتأبى قلوبہم، دل ان باتوں کا منکر ہوتا ہے۔ آج بھی کافر اور مشرک لوگ مسلمانوں کو جب ملتے ہیں تو اپنے اخلاق پیش کرتے ہیں، اور ہمارے سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان بھائی وہ بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو جی فلاں ہے تو کافر، یہودی تو تھا، عیسائی ہے اور ہندو ہے، فلانا ہے، لیکن اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ یہاں تک کہ مسلمان یہاں تک بھی کہتے ہیں جی فلاں مرزائی ہے، اخلاق اس کے بہت اچھے، ہم سے بھی اچھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ جی کہنی چاہیے۔ ایک مرزائی کے بارے میں کہنا ہے کہ اس کے اخلاق ہم سے اچھے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کتنی بری بات ہے، کتنی جہالت کی بات ہے۔ کسی کافر کے بارے میں کہنا جی بس اس کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، بس صرف ایمان نہیں ہے باقی ہم سے بہت اچھے ہیں وہ، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے ہاں اخلاق اس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بندہ جھک کے ملتا ہے اور ملتے وقت ہنستا ہے، مسکراتا ہے، دھیمے لہجے میں بات کرتا ہے، ہم کہتے ہیں جی بڑا میٹھا ہے، حالانکہ یہ اخلاق کی تعریف نہیں ہے۔ دیکھو ایک بندہ اگر ہمیں جھک کے ملتا ہے، ہمارا احترام کرتا ہے، خندہ پیشانی سے ملتا ہے، لیکن وہ اپنے خالق کا منکر ہے، اپنے مالک کا منکر ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ نے اس کائنات کو وجود عطا فرمایا ان کی رسالت کا منکر ہے، ختم نبوت پر اس کا ایمان نہیں ہے، جن کے صدقے سے وجود ملا جب ان کو ہی نہیں مانتا، پھر ہمیں مسکرا کے ملے، ہنس کے ملے، جو کچھ بھی جھک جھک کے ملے، ہم کہیں گے بہت بڑا بد اخلاق ہے۔ جو اپنے خالق کا نہیں ہے، اپنے مالک کا نہیں ہے، اپنے آقا کا نہیں ہے، وہ ہمارا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کسی کی مسکراہٹ سے متاثر ایسے نہ ہو جایا کریں، اور بالخصوص جو کافر ہے اس کی مسکراہٹ سے اس کی ساری برائیاں ایک طرف، اس کی تعریف ہم شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہر دور میں جو کافر اور مشرک ہیں یہ ایسے ہی رہیں گے قیامت تک، اسی طریقے سے ان لوگوں نے اپنے اخلاق مصنوعی اور ظاہری اخلاق ایسے رکھنے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے اندر تو پہلے سے بغض ہے، ایمان ان کے اندر نہیں ہے، اگر وہ اس طریقے سے بناوٹی تکلف اور تصنع کے ساتھ مسکرائیں بھی نہیں، جھک جھک کے بھی نہ ملیں، اور یہ عاجزی بھی اختیار نہ کریں، ان کے منہ پہ تو کوئی تھوکے گا بھی نہیں۔ انہی چیزوں کا تو یہ لوگ سہارا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی بس وہ بہت دیانتدار ہیں جی، بڑے متقی ہیں، بس صرف ایمان نہیں ہے۔ جب ایمان ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل چیز تو ایمان ہے۔ جب ایمان نہیں ہے تو کوئی اخلاق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مشرک لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اندر تمہارا بغض چھپا ہوا ہے، اس لیے میں نے حکم دیا ہے کہ ان کو قتل کرو، ان کے ساتھ قتال کرو، یا تو یہ کہ یہ اسلام قبول کر لیں، نہیں تو یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، دارالاسلام چھوڑ کر نکل جائیں یہاں سے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، فرمایا کہ یہ اللہ کی آیات کے بدلے ثمنا قلیلا، چند ٹکوں کو ترجیح دیتے، یعنی کہ جہاں پر دنیا کا مفاد نظر آتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی بس دنیا کی چیزیں ٹھیک ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان چکروں میں پڑنے کی، جی وہ مرنے کے بعد زندگی ہے اور پھر اس کے بعد عذاب قبر ہے اور ثواب قبر ہے اور جنت، کہتے ہیں چھوڑو ان چکروں کو، یہ بتاؤ کہ ابھی مجھے کیا ملے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ بس مال ملے، دولت ملے، یعنی کہ جان بوجھ کر جانتے بھی ہیں اللہ کے نبی سچے ہیں، ان کا پیغام سچا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی حق ہے، سب کو جانتے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان باتوں کے اندر ہم آ گئے ہماری دنیا چلی جائے گی۔ یہ کہتے ہیں بس کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ۔ ایک تو خود گمراہ ہیں،
فصدوا عن سبیلہ، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، فرمایا کہ یہ برا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بہت برا عمل ہے ایک خود گمراہ ہونا اور پھر دوسروں کو گمراہ کرنا۔ ایک خود گناہ کرتے ہیں پھر دوسروں کو گناہ پر آمادہ کرتے ہیں، دوسروں سے گناہ کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہیں۔ اس لیے فرمایا اولئک ھم المعتدون، یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یہ تو جب مریں گے پھر ان کو پتہ چلے گا۔ اگر یہ لوگ سچے ہیں، بڑے مخلص ہیں، جس طریقے سے اپنے منہ کے ساتھ مسلمانوں کو خوش کرتے ہیں، باتوں کے اندر مسلمانوں کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بظاہر دوستانہ اور محبت دکھاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ سچے ہیں تو پھر کلمہ پڑھ لیں۔ فَإِن تَابُوا، یہ توبہ کر لیں نا، اپنے شرک کو چھوڑ دیں، اپنے بتوں کے مخالف بن جائیں اور یہ صرف ایک اللہ کے بن جائیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے بھائی بن جائیں گے۔ اب یہ ظاہری طور پر اگر کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور یہ دو کام کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس اب یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ قتال نہیں کرنا۔ نماز کی اہمیت دین میں کتنی ہے؟ یہ جو چار امام ہیں نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو امام اعظم ہے، سب سے بڑے امام ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، چار امام ہیں۔ چاروں اماموں کے نزدیک نماز چھوڑنے پر سزا کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو مہلت دو، یا یہ توبہ کرے، نہیں تو اس کو قتل کر دو۔ بے نمازی کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے فقہ حنبلی کے اندر۔ امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو قتل ہی کرنا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑ دی، کلمہ پڑھا پھر نماز چھوڑ دی، گویا کہ اس نے اسلام قبول کیا پھر اسلام کا انکار کیا، یہ مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ امام مالک، امام شافعی وہ فرماتے کہ نہیں، مرتد نہیں ہے لیکن گناہ گار ضرور ہے، تعزیراً اس کو قتل کر دو، اگر یہ توبہ نہیں کرتا قتل کر دو۔ اور ہمارے امام صاحب، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو گرفتار کر لو، اس کو سزا دو، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بس تھوڑی سی سزا دے دو اور اس کے بعد چھوڑ دو۔ ان کا موقع بھی یہی ہے کہ ان کو گرفتار کر کے سزا دو، اگر اس سے سیدھا ہو جائے تو ٹھیک، نہیں تو اس کو مار دو۔ یعنی کہ سزا یہی ہے کہ جو بے نمازی ہے، چاروں امام ان کا ایک ہی نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم تو نمازی ہیں نا ماشاءاللہ، ہم نمازی ہو کے بھی ہم کیسے نمازی ہیں؟ نماز کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، بس ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو 95% ہیں جو نماز کے قریب ہی نہیں آتے۔ ایک گھر میں 10 بندے ہیں، 10 میں سے 2 پڑھتے ہیں، 8 تو پڑھتے ہی نہیں۔ گھر میں 15 بندے ہیں، 3 پڑھتے ہیں، 1 پڑھتا ہے، باقی پڑھتے ہی نہیں۔ اکثریت تو پڑھتی ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک غلط فہمی بھی دور کر دوں کہ چاروں اماموں نے جو سزا رکھی ہے، یہ سزا یہ نہیں ہے کہ ہم دینا شروع کر دیں جی فلاں نہیں پڑھتا اس کو قتل کر دو۔ اسلامی حکومت ہوگی، اس کی ذمہ داری ہے حد جاری کرنا، اس کی ذمہ داری ہے بے نمازی کو قید کرنا، اس کو سزا دینا کہ یا وہ توبہ کرے، نماز شروع کرے، یا اس کو قتل کر دو۔ ہر ایک بندے کے اوپر یہ نہیں ہے کہ بس وہ پکڑ لیجیے اس کو مار دو، گھر میں جو جی 5 بندے بے نمازی آج ان کو قتل کر دو، بیچاروں امام جو کہتے ہیں قتل کر دو۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے
کسی بندے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ حدیں جاری کرنا شروع کر دے۔ اسلامی حکومت اللہ تعالیٰ ہمیں دے، ابھی تو پوری دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں ہے جو 100% اسلامی ہو۔ بہرحال اگر ہوتی تو مزہ بڑا آتا۔ پھر ظاہر ہے کہ جب 100% اسلامی حکومت ہوگی وہاں پر لوگ نماز چھوڑیں گے، انہیں پتہ بھی ہے نماز پڑھیں گے یا پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ نماز چھوڑیں گے تو دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ اس لیے نماز کی اہمیت اسلام میں بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے چاروں اماموں نے کتنا سخت حکم سنایا ہے۔ لیکن ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم مسلمان وہ عبادت جس پہ چار آنے بھی نہیں لگتے، کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا، ہم اس پر ابھی تک آمادہ نہیں ہوئے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ زکوٰۃ دے دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ جہاد فرمایا اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے دور میں جو ایک اونٹ کی رسی بھی کوئی دیا کرتا تھا زکوٰۃ میں، آج اگر وہ انکار کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا جب تک کہ وہ زکوٰۃ نہ دے۔ زکوٰۃ دے گا تو جان چھوٹے گی۔ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کا انکار اسلام کا انکار ہے، اسی طریقے سے نماز کا انکار اسلام کا انکار ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مشرک لوگ، یہ کافر لوگ فَإِن تَابُوا توبہ کر لیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تفصیل کے ساتھ آیات کو بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ایک ایک بات کتنے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے، ایک ہم ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بھی بنایا، سب کہتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا اور پکا موحد بنایا، مشرک نہیں بنایا، اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ان افراد میں پیدا فرمایا جن کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسی کیسی پڑھتے تو ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جیسے کیسے ٹوٹے پوٹے سجدے کرتے بھی رہیں گے نا جی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ بعض لوگوں کو نا شیطان کان میں یہ بھی کہتا ہے جی بس تیرے تو کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نماز تو پڑھنے کی میں کوشش کرتا ہوں، میرے کپڑے پاک نہیں رہتے، کپڑے ٹھیک نہیں رہتے، وہ دنیا کے سارے کام کرتا رہتا ہے، نماز کے لیے کپڑے ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو یہ شیطانی چکر ہوتا ہے۔ تو اس لیے کپڑوں کا پاک صاف رکھنا بالکل ضروری ہے، لیکن یہ صرف وصف سے اور خیالات کے چکروں میں آ کے جی بس میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، پتہ نہیں میں جا رہا تھا گلی سے کچھ چھینٹے نہ پڑ گئے ہوں، یہ نہیں کہ شک کے بنیاد پہ بندہ نماز چھوڑ دے، یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے، شیطانی چکر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں توفیق دی ہے تو یہ ٹوٹی پوٹی عبادت کرتے رہیں، لگے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اسی پہ کر دے گا انشاءاللہ۔ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔